کہ وہ حکومتوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں اور عوام اور حکومت کے درمیان اگر کوئی گیپ ہو تو اسے کور کر کے مسائل کو حل کریں۔ یہ جو مسئلہ ہے، میں بھی اب کافی دیر سے بیٹھا ہوں، تو بھی گفتگو ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ کا مسئلہ کوئی وقتی مسئلہ نہیں، یہ آپ کا نہیں، ہم سب کا ہے، سماج کا مسئلہ ہے۔ تو اسی اشعار میں کسی نے کچھ کہا تھا کہ خداوند تیری اس دنیا میں ہم بھی بستے ہیں، جہاں جینے کے بدلے لوگ مرنے کو ترستے ہیں۔ یہاں پر بھوک کی افلاس کی فرما روائی ہے، یہاں پر لوگ بس وعدوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہاں پر عدل کی انصاف کی باتیں نہیں ہوتی، یہاں دشمن، یہاں منصف بہت کچھ دیکھ کر انصاف کرتے ہیں، اور یہاں پر جھونپڑوں سے خوشیاں جانے کیوں گریزاں ہیں۔ یہاں عشرت کدے مہر و وفا کے خون پہ پلتے ہیں، ہمارے روز و شب یا رب کسی صورت بدل جائیں، ہمارے چاک دامن بھی کبھی بات سے جائیں۔ اور یہ کوئی تاریخی آپ کے یہ جو مسائل ہیں، یہ تاریخ رکھتے ہیں۔ میں اس لیے پیٹر جیکب صاحب کی، منسٹر صاحب کی اجازت سے میں تھوڑی بات کو، جو آپ کے مسائل ہیں، میں ایک لائر بھی ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جس کی بنیادیں ہوں جس مسئلے کی، جس کی کوئی تاریخ ہو، وہی مسئلہ اپنی پوری دبنگ انداز میں سماج کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جس مسئلے کے لیے سینٹر آف سوشل جسٹس، ہماری دوسری تنظیمیں اور آپ لوگ ایز پولیٹیکل ورکر، ایز سول سوسائٹی جو اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ ابھی کھڑا ہوا، آپ ابھی اسے حل کر دیں گے اور یہ بند ہو جائے گا۔ یہ ایک انسانی تاریخ کا مسئلہ ہے، اور آپ کی جدوجہد بھی وقتی نہیں ہے۔ اگر آج کے دور میں آپ جدوجہد کر رہے ہیں تو یہ بہت پیچھے جا کے جدوجہد سے، آج دنیا کے اندر جو بھی بڑے ریلیجنز ہیں، اگر حضرت موسیٰ کے دور میں جائیں تو وہ بھی بنی اسرائیل کے مظلوموں کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت کے سماج کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ اگر یسوع مسیح کے دور کے اندر چلے جائیں تو وہ بھی غریبوں کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے تھے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر چلے جائیں تو وہ بھی اسی طرح مسائل، وہ لوگ، وہ طبقات جنہیں ایک نام دے دیا گیا ہے، اور وہ نام ہے اقلیت۔ ابھی پیٹر جیکب صاحب کہہ رہے تھے اقلیت کا بالکل درست استعمال بھی قانون میں ہمیں کرنا پڑتا ہے، حقوق کی نشاندہی کرنے کے، لیکن یہ اقلیت کیا ہے اور اکثریت کیا ہے؟ میرے نزدیک اگر سماج مضبوط ہوں، ریاستیں مساوات کے اصول کے تحت چلیں، تو پھر اکثریت اور اقلیت نہیں ہوا کرتی، پھر اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے، سب کو بنیادی حقوق مساوی طور پہ میسر آتے ہیں۔ اور اگر ریاستیں اور سماج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو پھر کوئی ایک اقلیت اور ایک اکثریت نہیں ہوتی۔ پیٹر جیکب صاحب، آپ کو یہ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ اس وقت کون سی اقلیت ہے اور کون سی اکثریت ہے؟ کوئی مذہب کی بنیاد پہ اکثریت اور اقلیت نہیں بھی ہوتی اور بنا بھی دے جاتی ہے۔ یہاں پہ ہمارا سماج جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ہمارے سوشل فیبرک کو جس طرح ادھیڑ کے رکھ دیا گیا ہے، اس کے اندر مجھے بتائیں کون، کہاں پہ آپ مساوی حیثیت میں موجود ہیں؟ مذہب میں تقسیم ہے، ایک طرف اکثریت ہے، ایک طرف اقلیت ہے۔ پھر مذہب میں مسالک ہیں، ان میں کوئی اکثریت ہے، اس میں کوئی اقلیت ہے۔ زبان بولنے والوں میں کوئی اکثریت ہے، کوئی اقلیت میں ہے۔ قومیتوں کے اندر کوئی اکثریت میں ہے، کوئی اقلیت کے اندر ہے۔ لیکن میرے نزدیک جو سب سے بڑی اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ ہے، اس میں اکثریت جو ہے وہ اس لیے حقوق سے محروم ہے کہ وہ خاموش ہے، اور وہ عام لوگ ہیں وہ اکثریت میں، لیکن انہیں بنا اقلیت میں دیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس سماج کی خاموشی ہے اور تقسیم در تقسیم۔ اچھا، آج ہم آتے ہیں، میں پاکستان کی تھوڑی سی کر کے پھر آج کے مسئلے پہ آؤں گا۔ اب جو پاکستان کا قیام ہے
قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے لیے جو تحریک برپا کی تھی اس میں ان کے 14 نکات تھے، اور 14 نکات کے اندر ساری باتیں ہی اقلیتوں کے حق میں تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جناح صاحب نے جتنے 14 نکات دیے اور پاکستان بننے کی جو بنیاد بنی وہ اقلیتوں کے حقوق تھے، اور جناح صاحب نے بات اٹھائی تھی اقلیتوں کے معاشی، سیاسی اور مذہبی حقوق کی، اور یہی بات بانی پاکستان نے 11 اگست 1947 کی تقریر میں جب دستور ساز اسمبلی، جب ملک کا دستور جس نے بنانا تھا، ان سے ایڈریس کیا تو بڑے کھلے انداز میں بات کی اور بتایا کہ اب یہ پاکستان بن گیا ہے، یہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک کلاس کے لیے نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر آپ کو پوری اجازت ہوگی، بھلے آپ اپنے چرچ کے اندر جائیں، بھلے آپ اپنے مندر کے اندر جائیں، بھلے آپ اپنی مسجد کے اندر جائیں، اور ریاست کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق بہم پہنچانے۔ یہ دستور ساز اسمبلی سے خطاب تھا، اور وقت گزرا، آئین بنا نہیں۔ 56 میں کانسٹیٹیوشن آیا، بنانے والے خود ہی توڑتے گئے۔ 62 میں کانسٹیٹیوشن آیا، بنانے والے نے خود ہی اسے توڑ دیا۔ اور یہ دونوں کانسٹیٹیوشن، اس میں 59 کا جو لوکل باڈیز ایکٹ بھی آیا تھا، وہ اقلیتوں کے بارے میں خاموش ہے۔ پھر پاکستان کے اندر ایک جدوجہد ہوئی جس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام نے، عوام کی اکثریت نے اقلیت کو پہلی دفعہ چیلنج کیا حقوق کی بنیاد، اور عوام کی اکثریت کی اسے لیڈ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، اور پاکستان کے اندر ایک انقلاب برپا۔ اس کے نتیجے میں اس ملک کو پہلی دفعہ ایک متفقہ آئین ملا، 1973 کا کانسٹیٹیوشن۔ اور یہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں، ابھی میری بہن نے بات کی آرٹیکل 148 کی، کہ جس پہ کہا جاتا ہے کہ لوکل باڈیز کے سسٹم کو سیاسی اور اس کے معاشی اور انتظامی اختیارات دیے جائیں، یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ اب یہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جب آیا، جو ذوالفقار علی بھٹو نے وعدہ کیا تھا عوام سے، اور وہ وعدے پورے ہوئے، ان میں آج بھی اس کی افادیت یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، لیکن اس کا کانسٹیٹیوشن آج بھی اس ملک کی زندگی کی ضمانت ہے، آج بھی اس ریاست کو چلاتا ہے، آج بھی اس کی اکائیاں اگر باہم دست و گریبان بھی ہوں تو 73 کے کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دے کے کہتی ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق حکومت ہے۔ آج کی کوئی بھی حکومت، بھلے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بات کرے، ان کی پارٹی کے خلاف بات کرے، لیکن آئین پہ حلف 1973 کے اٹھاتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے دیے ہوئے آئین کے تحت اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے، اور عوام کو اس کا حق حاکمیت جو ووٹ کی صورت میں ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام کے ہونے کی صورت میں ہے، وہ آپ کو 1973 کا کانسٹیٹیوشن۔ اور یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن نے کیا انقلاب برپا کیا، آپ کے موقف پہ وہ بڑا ضروری ہے۔ 25 سال تک خاموش رہے آپ کے کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن کے بغیر ملک نہیں چلتے، حقوق نہیں ملتے۔ اس کانسٹیٹیوشن نے نہ صرف بنیادی حقوق دیے، اس کانسٹیٹیوشن نے جو آج آپ کا مطالبات ہیں، بہت سارے ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، بہت بڑے جو مطالبات تھے وہ پورے ہوئے۔ پہلی دفعہ مذہبی اقلیتوں کو مخصوص نشستیں ملی، 10 قومی اسمبلی کے اندر، 9 سندھ اسمبلی کے اندر، 8 پنجاب اسمبلی کے اندر، 3 خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر، 3 بلوچستان اسمبلی کے اندر، اور 4 سینٹ آف پاکستان۔ یہ تھا وہ انقلاب جو آپ کا بنیادی، جس کے لیے جدوجہد آپ کرتے رہے، آپ کر رہے ہیں، اس کا سنگ میل جو آپ کو آئینی طور پہ ملا تھا، وہ 73 کی کانسٹیٹیوشن ہے۔ آج بھی منسٹر صاحب موجود ہیں پنجاب کی انہی سیٹوں سے، وہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن انہیں حق دیتا ہے، اور ہمارے دوسرے ممبر پارلیمنٹس کو، کہ یہ آپ کی نمائندگی کرتی ہیں اسمبلی کے اندر اور کیبنٹ کے اندر،
یہ وہی 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا شیخ ذوالفقار کے بھٹو میں، جس میں دوسری جماعتوں نے ہمارا ساتھ۔ اب ہوتا کیا ہے آج کا دور، یہ جو جمہوریتیں ہیں یہ ہے کیا؟ آپ سب پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم بات کر دیتے ہیں بڑی سطحی باتوں کے اوپر، جب ہو جائے تو پھر مسائل کا حل نہیں نکلتا۔ یہ جمہوریت کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں جمہوریت کی تعریف پوچھے تو ایک تعریف سب کو آتی ہے، لیکن میں اسے بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے جو ایک تعریف ہے جو آج رائج ہے اور جو ہمارے 99.9% پولیٹیکل ورکرز کے قریب سے بھی نہیں گزر رہی، انہیں بتایا نہیں جا رہا، وہ جمہوریت ہے کہ تمام اداروں کا اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اسموتھلی فنکشن کرنا، اسے جمہوریت ہے۔ اور یہ وہ جمہوریت ہے جو دنیا بھر میں اس وقت رائج ہے۔ اس جمہوریت کے تحت آپ کی وفاقی حکومت چلتی ہے، اس جمہوریت کے تحت آپ کی صوبائی حکومت چلتی ہے۔ لیکن جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں نا، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے، ارے بھائی یہ تعریف صرف اور صرف لوکل گورنمنٹ کے بارے میں، یہ عوام کی حکومت ہے، عوام کے ذریعے ہے اور عوام کے لیے ہے، عوام کے دوست ہے۔ آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ چیف منسٹر سے مل سکیں، ایک عام آدمی، ایک عام شہری، ایک عام فرد کے لیے بہت مشکل ہے کہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہو سکے، وہ تو منسٹرز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک شہری کا، ایک فرد کا جو رابطہ حکومت نامی کسی شے سے ہوتا ہے، اسے لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اور وہ لوکل گورنمنٹ آج پاکستان کے اندر بدقسمتی سے سپریم کورٹ کہتی ہے موجود ہے، حقیقت کہتی ہے موجود نہیں۔ یہ ہے وہ کرائسس کہ جس جمہوریت کی تعریف پہ ریاست بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے، اس جمہوریت کی بنیاد پہ اس ملک میں حکومت ہی موجود نہیں۔ اب اس حکومت کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہیں۔ آپ کو اپنے سیوریج کے مسائل کے لیے، اپنے صفائی کے مسائل کے لیے آپ کو پروونشل منسٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، یا پروونشل ممبر اسمبلی کے پاس جانا پڑتا ہے، یا ایم ایل اے یا سینیٹر کو کہنا پڑتا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کی طرف ہم آج، میں بھی آپ کی زبان بن کے، کیونکہ اپوزیشن سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ہم حکومت وقت کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ منسٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ حکومت ایسی حکومت ہے جو بہت دیو مالائی قسم کے، طلسماتی قسم کے وعدے کرتی ہے، اور یہ حکومت وہ حکومت ہے جو 100 دنوں کے اندر سارے مسائل کے حل کرنے کے خواب دکھا کے موجود ہے۔ یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ آنریبل پرائم منسٹر کی باتیں ہیں کہ 100 دن میں لوکل باڈیز کا نظام موجود ہوگا۔ یہ پرائم منسٹر صاحب کا ہم سے وعدہ ہے، بطور شہری میں بھی اور پیٹر جیکب صاحب بھی اور منسٹر صاحب سب سے وعدہ ہے کہ 100 ڈیز میں ہم ملک کے اندر کرپشن کو ختم کر دیں گے، عوام کے مسائل عوام کے ڈور اسٹیپ پہ حل ہوں گے، سستا انصاف میسر آئے گا، بلدیاتی نظام ملے گا۔ اور عمران خان صاحب جو سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں کسی حکمران کی، وہ جنرل ایوب خان کی کرتے ہیں۔ جنرل ایوب نے بھی ایک سسٹم دیا تھا لوکل باڈیز کا، لیکن عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کا 70% وقت مکمل ہونے کے باوجود ارادہ باندھتا ہوں تو سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کبھی کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ قانون بناتے ہیں، توڑتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں۔ مسائل جوں کے توں ہیں اور مسائل موجود ہیں۔ اب جو مسائل 100 دنوں میں حل ہونے تھے، وہ رب کے کرم سے 1100 دنوں میں ایڈریس بھی نہیں ہوئے۔ اب ہم منسٹر صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جب تک لوکل گورنمنٹس نہیں بنے گی، آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ کو اس پہ چاہیے تھا کہ آپ اس پہ عمل درآمد کرتے، پہلی بات۔ اگر نہیں کیا، اسے چیلنج کرتے، آپ اسمبلی کے اندر آپ کے پاس اکثریت ہوتی، لانی چاہیے تھی آپ کو، اور آپ اسے ختم کر کے فیصلے کو، تو ملک کو ایک
بنیادی جمہوریتوں سے یا لوکل گورنمنٹ سے مستفید کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے اندر کردار۔ اب بات میں اقلیتوں سے اقلیتوں کی طرف کہاں جاؤں؟ ابھی تو لوکل گورنمنٹ خود اقلیت بنی بیٹھی ہے۔ ابھی تو جو چیئرمین ہے یا لارڈ میئر لاہور ہے، اسے اجازت نہیں کہ وہ لارڈ میئر لاہور دفتر میں بیٹھ سکے۔ تو میں کیسے ایک اقلیتی کاؤنسلر کی یہاں پہ پریکٹس میں بیٹھ کے تالیاں تو بجوا دوں گا؟ بھائی آپ کو میں آپ کہاں سے لے کے آؤں؟ ابھی تو لارڈ میئرز نہیں بیٹھ سکتے اپنے آفیسز کے، تو آپ کی میں بات کیسے کروں؟ لیکن بہرحال بات تو کرنی ہے، موضوع آج کا یہ ہے۔ تو آج لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے۔ ہماری پہلی درخواست ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو فوری طور پہ کریں۔ دوسرا، منسٹر صاحب موجود ہیں، عمران خان صاحب کا وقت انگلینڈ میں گزرا ہے، میں نے بھی تقریباً ایک عرصہ وہاں پہ تعلیم کے لیے گزارا ہے۔ جب آپ قانون سازی کرتے ہیں تو اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں، لوگوں کے اندر گفت و شنید کا ایک ماحول پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو آج سینٹر فار سوشل جسٹس نے کیا ہے کہ آپ قانون سازی کے لیے پہلے عوام کے اندر شعور بیدار کریں تاکہ قانون بہتر بنے اور وہ قانون دیرپا ہو اور وہ قانون چلتا رہے اور لوگ اس سے مستفید ہوں۔ یہی قوانین کی مقصد۔ حکومت میں آج آپ ہیں، کل کوئی اور تھے، کل کوئی اور ہوگا، یہی سدا بادشاہی تو کسی اور کی ہے۔ یہ تو آنے جانے کا کام ہے، جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے ہم نے جانا نہیں، اور جب جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا کبھی وہ حاکم تھا بھی یا نہیں تھا۔ تو اس دور کے اندر آپ کو جو کرنا ہے، میری درخواست ہے لوکل باڈی سسٹم، اس کے بعد لوکل باڈی سسٹم کے اندر جتنی باتیں آج میں جتنی دیر کے لیے یہاں پہ موجود تھا، لیکن میں آپ کی ہمیشہ ورک شاپس میں رہتا ہوں، میں مسائل سے بھی آتا ہوں۔ جب تک آپ ترقیاتی معاملات کو لوکل گورنمنٹ کے سپورٹ نہیں کریں گے، اور یہ تو آپ کے منشور میں منسٹر صاحب لکھا ہے، یہ تو آپ کے مینیفیسٹو میں لکھا ہے، آپ کے 100 ڈیز پلان میں لکھا ہے کہ کوئی ترقیاتی اسکیم ہم سینیٹر کو، قومی اسمبلی کے ممبر کو، صوبائی اسمبلی کے ممبر کو نہیں دیں گے۔ لیکن اب ہر بجٹ سے پہلے پرائم منسٹر صاحب بھی بیٹھتے ہیں، چیف منسٹر صاحب بھی بیٹھتے ہیں اور ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو دیتے ہیں، اور کونسلرز اور ناظم پھر مستفید نہیں ہوتے اس سے۔ تو آپ کو ہم آپ کے وعدے یاد کرواتے ہیں، جب آپ یونین کونسل کو دیں گے تو پھر میرے جو دوست ہیں، جو اقلیتی ممبر ہیں، جنہیں اونٹ کے منہ میں زیرہ ایک یونین کونسل میں ایک سیٹ دے دی گئی ہے، اور دل کرے تو انہیں بلا لیتے ہیں، دل کرے تو نہیں بلاتے ہیں، کیونکہ اکثریت تو ہاؤس کے ان کے بغیر ہی چلتی رہتی ہے۔ ایون مائنورٹی کے مسائل کے اوپر بھی انہیں نہیں بلایا جاتا ہے، اور جب نہیں بلایا جاتا ہے، جب نہیں پوچھا جاتا ہے، تو بتائیں کہ جو اس طبقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تو اس کے مسائل کو کیسے جانے گا؟ جب اس کے مسائل کو نہیں جانے گا تو اس کے مسائل کو کیسے پہنچائے گا؟ جب اس کے مسائل نہیں پہنچیں گے تو اس کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو میں سب سے زیادہ جتنی آپ کی قرارداد کی ٹوٹلی اس سے ایگری کرتے ہوئے میں ایک اور چیز پہ کروں گا کہ اقلیتوں کا حق ہے کہ انہیں مخصوص سیٹیں دی جائیں، لیکن منسٹر صاحب آپ اور ہم مل کے، ہم ایک سماجی ورکر بھی ہیں، ہم سیاسی ورکر بھی ہیں، ہم ایک ایسا سماج تعمیر کریں جس کے اندر ہر اقلیتی ممبر ہر سیٹ سے کھڑے ہونے کا حق رکھتا ہو، اور یہ تقسیم کا جو سماج ہے اسے ہم ختم کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بھی جو لوکل باڈی کا سسٹم لے کے آ رہی ہے، ہم ہمیشہ اقلیتوں کے بارے میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اقلیتوں کے حقوق کے اوپر سینوں کے اندر گولیاں کھاتے ہیں، ہم شہباز بھٹی ہوتے ہیں، ہم سلمان تاثیر ہوتے ہیں، ہم پیپلز پارٹی ہوتے ہیں۔ ہم نے تو ساری زندگی جدوجہد ان حقوق کے اوپر کی ہے۔ ہم اگر ریٹن میں کہیں گے، ہم ریٹن آپ کو پہنچاتے ہیں ساری تجاویز، لیکن خدا کے لیے انہیں سیریسلی ایڈریس کریں۔ سماج ٹوٹ کا شکار ہے، مزید اس کی تباہی، مزید اس کا ٹوٹنا نہ ریاست کے حق میں ہے۔ ابھی تک تو ہیو ناٹس تک مصیبتیں ہیں، لیکن جب یہ جو سو کالڈ اقلیت ہے اکثریت کے حقوق کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جب اس تک آئے گا تو گریبان کسی کے محفوظ نہیں رہیں گے۔ سسٹم اس طرف ہے۔ اب میں درخواست یہ کروں گا کہ آپ لوکل باڈیز والے رہے ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ آپ ایک پیج پہ بھی ہیں،
پوری آپ کو حمایت حاصل ہے، جن کی رہنی چاہیے، آپ کی لڑائی بھی نہیں ہوتی ان سے، جن سے ساری حکومتوں کی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ آپ جیتے رہیں، آپ کا سلوک اسی طرح سلامت رہے. تو مل کے کوئی کام کر لیں، اس کے فوائد عوام تک پہنچا دیں، کوئی ایسے قوانین لے آئیں کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. آپ ایسا کریں گے تو آپ کا نام حکومتی اگلی لسٹ میں ہو یا نہ ہو، تاریخ میں ضرور زندہ رہے گا. اور اس کے لیے میں بھی اور پورا ادارہ بھی، سول سوسائٹی بھی آپ کے ساتھ چلنے کو